اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ قبل اس کے کہ آپ حضرات کی خدمت میں مناسبت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں، شب رحلت معصومہ کم سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے معصومہ کم سلام اللہ علیہا اور آپ کے برجستہ صفات اور کمالات۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامِ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے۔ ہم نے ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم نے اسے مکرم بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اگر انسان دریا کا سفر کرتا ہے یا خشکی میں سفر کرتا ہے تو ہم ہی نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دریا کا سفر کرے اور خشکی کا سفر کرے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم ہی نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو اپنی ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے۔ ساری مخلوق ہماری ہیں، پر ہم نے انسان کو ہر ایک سے افضل بنایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان صرف انسان ہونے کی بنیاد پر اللہ کی تمام مخلوق سے افضل ہے یا نہیں؟ افضلیت کا معیار بھی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بالکل بات واضح ہے کہ اگر اللہ انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر مخلوق سے افضل ہے، تو اسی انسان کے لیے قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ کچھ لوگوں کو انسان کہنے کی بات تو چھوڑیے، جانور بھی کہنے کے لیے قرآن تیار نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح، یہ جانور بھی نہ کہیے، یہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف انسان ہونے کی بنیاد پر اللہ کی تمام مخلوقات سے افضل نہیں۔ پھر افضلیت کا معیار کیا ہے؟ ایک کلمے میں اور ایک لفظ میں بات کہوں کہ افضلیت کا معیار کمال ہے۔ اگر انسان صاحب کمال ہے تو ہاں انسان افضل
اور اگر ایک انسان کے ہاں کمال نہیں پائے گئے تو وہ انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل کی منزل میں ہے۔ لیکن کمال بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کمال بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بیرونی کمالات اور اندرونی کمالات۔ بیرونی کمالات ان کمالات کو کہا جاتا ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے پر ہیں کمالات۔ مثال کے طور پہ اسی کو علم کی زبان میں نسب کہا جاتا ہے۔ بیرونی کمالات کو علم کی زبان میں نسب کہا جاتا ہے۔ اچھا نسب ہونا، اچھا گھرانہ ہونا اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھنا یہ ہے کمال، پر انسان کے اختیار میں نہیں پر کمال ہے۔ اور یہ بیرونی کمالات بھی دو طرح کا ہوتا ہے، کچھ انسان کے جسم سے مربوط ہے اور کچھ انسان کے جسم سے مربوط نہیں۔ وہ بیرونی کمالات جو انسان کے جسم سے مربوط ہے، جیسے اعضاء و جوارح کا متناسب ہونا، چہرہ ویسا ہو جیسا ہونا چاہیے، ہاتھ ویسے ہو جیسے ہونے چاہیے، آنکھیں ویسی ہو جیسی ہونے چاہیے، تو ایک کمال وہ کمال ہے جسے بیرونی کمالات کہا جاتا ہے۔ بیرونی کمالات جو انسان کے اختیار میں نہ ہو، یہ سیدھی سیدھی سی بات ہے کمال، لیکن سب کچھ یہ نہیں، اسی کو ہم نسب کہتے ہیں۔ پر ایک اندرونی کمالات ہیں۔ اندرونی کمالات کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کی روح سے مربوط ہیں، جسے انسان اپنی زندگی میں خود اختیار کرتا ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جسے انسان اپنی حیات میں خود اختیار کرتا ہے اور کمال کے اس درجے پر پہنچتا ہے کہ آنے والی نسلیں اس پہ افتخار کریں۔ اس کمالات کو اندرونی کمالات کہا جاتا ہے، اسی کو علم کی زبان میں حسب کہا جاتا ہے، انہی کو علم کی زبان میں حسب کہا جاتا ہے۔ پر حسب اور نسب کا ایک بنیادی فرق یہ ہوا کہ نسب انسان کے اختیار میں نہیں ہے پر حسب انسان کے اختیار میں ہے۔ آپ تاریخ میں اس کی بے پناہ مثالیں آپ دیکھ لیں گے۔ حر، اس کا نسب معلوم ہو یا نہ ہو پر حر نے اپنے آپ کو صاحب حسب بنایا ہے، اور اس درجہ صاحب حسب بنایا کہ آنے والی نسلیں قیامت تک کے لیے حر کے اس کمالات پہ فخر کریں گی۔ پر اتنی بات تو ہوئی کہ اسی اندرونی ہی کمالات کی بنیاد پہ جسے انسان خود حاصل کرتا ہے، انسان صاحب کمال بنتا ہے۔ لیکن ایک اور بات عرض کرتا چلوں اور بغیر کسی مقدمے کے اپنی گفتگو سے جڑ جاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے، پر مذکر اور مؤنث جسم ہوتا ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میل اور فیمیل جسم ہوتا ہے، روح مذکر اور مؤنث نہیں ہوتی، روح میل اور فیمیل نہیں ہوتی ہے۔ اور کمال کا تعلق جو حسب کہے جاتے، اندرونی کمالات کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ اسی بات کو آئے کریمہ نے اشارہ کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں مرد اور خاتون کی بات نہیں ہے، جو بھی روحی اعتبار سے جتنا صاحب کمال ہوگا اتنا ہی اللہ کے نزدیک مقام و منزلت کا حامل ہوگا۔ لیکن قرآن نے کہا کہ روحی اعتبار سے کمال کے درجے پر پہنچنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے جو کمال کے درجے پہ پہنچے ہوں وہ بہت کم ہیں۔ انہی کم لوگوں میں سے توجہ کریے گا، چاہے کمال کے درجے پر پہنچنے والی ہستیاں خواتین میں ہوں یا مردوں میں ہوں، قرآن نے مطلق کہا کہ کمال کے درجے پہ پہنچنے والے لوگ کم ہیں۔ انہی کم لوگوں میں سے ایک صاحب کمال وہ ہیں جن کے تذکرے کے لیے ہم اور آپ یہاں کے اوپر تشریف رکھتے ہیں۔ انہی ہستیوں میں سے جو کم ہیں مگر کمال کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئی، اخت الرضا جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ، جس کے لیے فارسی عربی زبان کے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ
بڑی پیاری بات کہ آپ دیکھیں کہ عربی گرامر میں مذکر ہے پر شمس مؤنث ہے، قمر کو مذکر کہا جاتا، شمس کو مؤنث کہا جاتا، تو کیا اگر قمر مذکر ہے اور شمس مؤنث ہے تو قمر کا مذکر ہونا یہ افضلیت کی دلیل ہے شمس کے لیے؟ ہرگز افضلیت کی دلیل نہیں۔ معیار کمال کیا ہے، معیار افضلیت کیا ہے؟ معیار افضلیت تو روحی کمال۔ اسی لیے عربی زبان کے شاعر نے یہ کہا لو کانت النساء بمثل هذه، البتہ یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے کہا، لیکن مورد مخصص نہیں ہوتا ہے، انہی گھر کی ایک خاتون ہے نا، لو کانت النساء بمثل هذه لفضلت النساء علی الرجال، اگر خواتین اس طرح کی ہیں جیسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں، جیسے فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ ہیں، تو لفضلت النساء علی الرجال، تو یہ خواتین مردوں سے افضل ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے آپ غور کریں، علامہ محمد تقی تستری صاحب قاموس الرجال نے یہ بات لکھی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کثرت سے اولاد جس میں سے ایک ولد جو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام ہیں، کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے بعد ہمارے 7ویں امام کی اولاد میں جو سب سے افضل، محمد تقی تستری صاحب قاموس الرجال نے فرق نہیں کیا کہ ان کے بیٹوں سے افضل، بیٹیوں سے افضل، کہا چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹی ہوں، امام رضا علیہ السلام کے بعد سب سے افضل فرزند معصوم قم سلام اللہ علیہ۔ یہ صاحب قاموس الرجال نے، صاحب قاموس الرجال محمد تقی تستری، لیکن صاحب منتہی الاعمال شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ جب معصوم قم سلام اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے 7ویں امام کے بیٹے بھی زیادہ تھے، بیٹیاں بھی زیادہ تھیں۔ انہوں نے اس بات کی قید لگائی ہے کہ 7ویں امام کی جتنی بیٹیاں تھیں ساری بیٹیوں سے سب سے افضل بیٹی معصوم قم سلام اللہ علیہ ہیں۔ اب جب اتنی تمہید آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تو اب پھر ایک مرتبہ اپنے عنوان کو دہرانا چاہوں گا تاکہ اسی عنوان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں گفتگو کر سکوں۔ معصوم قم سلام اللہ علیہ اور آپ کے برجستہ صفات اور کمالات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ عظمت معصوم قم سلام اللہ علیہ کے لیے صرف یہ ایک حدیث کافی ہے جو ہمارے اور آپ کے 6 امام نے ارشاد فرمائی اور 7ویں امام کی ولادت سے پہلے ارشاد فرمائی، الا ان للہ حرمن وہو مکہ، الا وان لرسول اللہ حرمن وہو المدینہ، الا وان لامیر المومنین حرمن وہو کوفہ، الا ان حرمی وحرم ولدی بعدی قم۔ اب ذرا توجہ کریے گا، اس کے بعد کے جملے پہ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مکہ اللہ کا حرم، مدینہ نبی گرامی کا حرم، کوفہ امیر المومنین کا حرم ہے، میرا اور میرے بعد میرے جتنے بیٹے سب کا حرم قم ہے۔ الا انکم کوفتن الصغیرہ، دیکھو قم کوفہ صغیرہ ہے، کوفہ صغیرہ ہے، اس کا مطلب اس کے اوپر علماء نے بڑی گفتگو کی ہے۔ قم اتنی عظمت کے بعد، اتنی فضیلتوں کے بعد قم کو صادق آل محمد نے کوفہ صغیرہ کہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب قم اتنی فضیلت کے بعد کوفہ صغیرہ ہے تو کوفے کی کیا عظمت ہوگی؟ یہ جو کہتے الکوفی لا یوفی، یہ بنی امیہ نے بنایا ہے، اس کو علماء نے رد کیا ہے۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے 70 احادیث سے زیادہ کوفے اور اہل کوفے کی فضیلت میں کہا۔ آپ خود حدیث کی اس فقرے سے دیکھیں نا بھائی، جو قم اتنی فضیلت کے بعد کوفہ صغیرہ ہو تو کوفے کی کیا عظمت ہوگی؟ جو قم اتنی فضیلتوں کے بعد کوفہ صغیرہ ہو۔ بس ایک بات، الا انکم کوفتن الصغیرہ، سوال یہ ہے کہ کیوں آقا نے قم کو کوفہ صغیرہ کہا؟ کیوں قم کو کوفہ صغیرہ کہا؟ بڑی اس پہ بھی علماء نے گفتگو کی ہے، جس میں سے ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جب ہماری اور آپ کے امام ظہور فرمائیں گے اور ایک عالمی حکومت بنائیں گے
تو امام کا اصلی مرکز کوفہ ہوگا، اصلی مرکز شہر کوفہ ہوگا، مگر قم کو کوفہ صغیرہ کہنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ شاید امام کے زمانے میں امام کا جو دوسرے درجے کا مرکز بنے گا وہ شہر قم بنے گا، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قم کوفۃ الصغیرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ قم کوفۃ الصغیرہ الا ان للجنۃ ثمانیۃ ابواب ثلاث منها الی قم، جنت کے 8 دروازے ہیں، 3 دروازے قم کی طرف کھلتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت کے 8 دروازے اور ان 8 دروازوں میں 3 قم کی طرف کھلتے؟ یہ بھی توجہ کی بات ہے۔ اس پہ بھی جب علماء نے گفتگو کی تو کہا ممکن ہے بھائی، یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے نا، پر ایک احتمالی صورت جو علماء نے بیان کی اس حدیث کے معنی میں کا ممکن ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہو کہ ایک زمانے تک قم مرکز علم ہوگا اور دنیا کے لوگ جو اہل بیت سے نزدیک ہوں گے وہ قم کی برکت سے ہوں گے، اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے نزدیک ہو کر بہشت میں جو مقام ملے گا وہ قم کی برکت سے ہوگا۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی جنت کے 8 دروازے ہیں، 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں۔ یہ ایک معنی ہوا کہ دنیا کے لوگ اہل بیت سے جو نزدیک ہوں گے وہ قم کی برکت سے ہوں گے، قم سے علم پھیلے گا، قم سے لوگ سیکھ کے دنیا بھر کو جائیں گے اور جانے کے بعد لوگوں کو اہل بیت سے قریب کریں گے اور قریب ہونے کی وجہ سے لوگ بہشت میں اپنا مقام بنائیں گے۔ بس ایک معنی اس حدیث کا یہ ہوا۔ دوسرا معنی علماء نے کہا کہ 3 دروازے قم کی طرف کھلیں گے، یعنی انسان جو قم سے وابستہ ہوگا وہ بہشت تک پہنچنے کے الگ الگ راستے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک انسان عزائے سید الشہداء برپا کر کے مثلا اہل قم ہے اور اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ سید الشہداء سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خاص ارادت رکھتا ہے، اس راستے سے بہشت میں پہنچے گا۔ ممکن ہے کہ اہل قم ایک انسان لوگوں کا خیال کرتا ہے، گرتے ہوئے کا بازو تھامتا ہے تو اس راستے سے بہشت تک پہنچے گا۔ ممکن ہے کہ ایک انسان دوسرے راستے سے، یعنی 3 راستے قم تک کھلتے ہیں، مطلب یہ کہ 3 طرح کے عمل خیر ہوں گے جو اسے بہشت تک پہنچا دیں گے۔ یہ اتنی بات۔ اس کے آگے کا فقرہ سنیے، تقبض فیہا امرأۃ من ولدی اسمہا فاطمۃ بنت موسیٰ، اس شہر میں ہمارے گھر کی ایک خاتون دفن کی جائیں گے جن کا نام فاطمہ ہے جو 7ویں امام کی بیٹی ہوں گے۔ یہ حدیث 6 امام نے 7ویں امام کی ولادت سے پہلے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد کا بھی فقرہ یہی ایک حدیث عظمت معصومہ کل سلام اللہ علیہا کے لیے کافی۔ اس کے بعد کا فقرہ تدخل بشفاعتہا شیعتنا الجنت باجمعہم۔ آپ ذرا غور کریے حدیث کی کتابوں میں، آپ دیکھیں کیا کسی بھی شہزادی دو عالم کو چھوڑ کے کیا کسی خاتون کے لیے یہ وارد ہوا ہے کہ جس کے لیے امام تدخل بشفاعتہا شیعتنا الجنت باجمعہم، ان کی شفاعت سے ہمارے سارے شیعہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ یہ اس عظمت کے بعد، اس مقدمے کے بعد اب میں اپنی روش کے مطابق عرض کرنا چاہوں گا۔ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے، آپ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کی وفات کب ہوئی، اور پھر آپ کے جو فضائل و کمالات اسے عرض کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس اسی ترتیب سے اتنی تمہید کے بعد، اس فضائلی حدیث کے بعد اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کے والد یعنی آپ کا جو نسب ہے، فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ آپ کا نسب ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب امام رضا علیہ السلام سے بیعت لی جا رہی تھی، امام رضا علیہ السلام کے ہاتھوں لوگ بیعت کر رہے تھے، تو یہی وہ نسب ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہی نسب معصومہ قم کا ہے، یہی نسب امام رضا علیہ السلام کا ہے۔ چاہے آپ ایسے کہیں
फातिमा बिनते मूसा इब्न जाफर इब्न मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, चाहे फातिमा मासूमा को रखे चाहे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को रख के कहें, अली इब्न मूसा इब्न जाफर इब्न मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, और आगे तक ये नसब जाएगा। तो जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी की बैअत की जा रही थी तो आपने मामून ने इसी नसब के बारे में कहा था। ये उनका उस नसब से ताल्लुक है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का कि अगर गूंगे और बहरे पर ये नसब पढ़ के फूंक दिया जाए तो उन्हें शिफा मिल जाएगी। ये मामून के जुमले हैं, उस घराने से शहजाद के दो आलम का ताल्लुक है। कमाल दो तरह के है ना, नसब और हसब। क्या कहना उन हस्तियों का जिनका नसब बेनज़ीर हो और जिनका हसब बेनज़ीर हो, उन्हीं हस्तियों में से एक मासूम है कुम सलामुल्लाह अलैहा। तो आपके वालिद हैं हमारे और आपके सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। हमारे सातवें इमाम की विलादत है सन 128 हिजरी, 128 हिजरी में सातवें इमाम की विलादत है। आठवें इमाम की विलादत है 148 हिजरी, मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा की विलादत है 173 हिजरी। लेकिन सातवें इमाम की जो विलादत है वो 128 हिजरी में पैदा हुए सातवें इमाम, और 179 हिजरी 179 में मदीने में मस्जिद नबी से हारून रशीद के जमाने में इमाम को गिरफ्तार किया गया। इमाम को गिरफ्तार किया गया, बसरे ले जाया गया, बसरे से बगदाद 4 साल, अलबत्ता कुछ लोगों ने 7 साल की मुद्दत बताई है, आखिरी मुद्दत 11 साल की बताई है, पर जो कवी बात लगती है वो यही 4 साल की मुद्दत जिंदान में रहे। और 183 हिजरी में हमारे और आपके सातवें इमाम की शहादत वाक़ हुई है। 183 हिजरी में मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा 173 हिजरी में पैदा हुई है, यानी 10 बरस की मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा थी, तो हमारे और आपके सातवें इमाम की शहादत वाक़ हुई है। लेकिन आपकी वालिदा नजमा खातून है। नजमा खातून कौन है? नजमा खातून से सिर्फ मेरे सातवें इमाम के 2 ही बच्चे पैदा हुए हैं जनाब नजमा खातून से, एक 8वें इमाम और एक मासूम कुम, सगे भाई बहन है, 25 साल का फर्क है। आप देख लेना, 148 में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और 173 हिजरी में मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा पैदा हुए। 2 भाई बहन में 25 बरस का फर्क है, 25 बरस का। और 128 हिजरी में सातवें इमाम की विलादत है, 128 हिजरी में। और इस 128 हिजरी से पहले पहले हमारे छठे इमाम ने इरशाद फरमाया है, छठे इमाम ने सन 128 हिजरी से पहले पहले इरशाद फरमाया। आपसे एक सवाल करूं, 128 और 173 में कितना फासला है? कितने साल होंगे? 45 बरस होंगे। 45 बरस पहले जिसके आने की पेशिन गोई के, यानी यूं कहूं अहले बैत के घराने में जिस जात के आने के लिए 45 बरस तक इंतजार किया गया, उसे मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस आपकी वालिदा नजमा खातून कहती हैं कि जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मेरे शिकम मुबारक में थे तो, और जब मैं सोती थी तो तस्बीह करते थे तो मैं तस्बीह की सदाएं सुनती थी, जागती थी तो वो आवाज नहीं आती थी। और जब पैदा हुए तो सातवें इमाम ने कहा हनीयन लकी या नजमतो करामतुम मिर रब्बिक, और अज़ान व कामत कहने के बाद का खुजी है हाज़ही बक़ियतुल्लाह फी अर्ज़े। नजमा खातून के लिए शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है, जो मादर मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा के अक्ल में, दिरायत में, इबादत में, इताअत में और अदब में, अदब बहुत तवज्जो करने, अदब और खास तौर से नजमा खातून का अदब जो जनाब हकीमा खातून के निस्बत था। हकीमा खातून कौन है? हकीमा खातून हमारे और आपके 9वें इमाम की बेटी हैं। हकीमा खातून 10वें इमाम की बहन, 9वें इमाम की बेटी, 10वें इमाम की बहन, 11वें इमाम की फूफी हैं, जिनको खास तौर से 11वें इमाम ने अपने घर रोका था कि आज रात हमारे घर एक ऐसे बच्चे की विलादत होने वाली है जो जमीन को ईमान से भर देगा, जो जमीन को इल्म से भर देगा, जो जमीन को हिदायत से भर देगा। यानी इमाम असर के लिए खास तौर से हकीमा खातून को 11वें इमाम ने रुका था कि मेरी फूफी
اس بچے کا دیدار کرے اور میرے پھوپھی کے حضور میں اس بچے کی ولادت ہو۔ تو نجمہ خاتون کے لیے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے لکھا، عقل میں، درایت میں، اطاعت میں، عبادت میں اور ادب میں خاص طور سے نجمہ خاتون کے لیے لکھا ہے کہ اگر نجمہ خاتون کے سامنے جناب حکیمہ خاتون ہوتی تھی تو نجمہ خاتون زمین پہ نہیں بیٹھتی تھی۔ نجمہ خاتون یہ شیخ صدوق ہیں، شیخ صدوق نے معتبر سند کے ساتھ لکھا ہے، نجمہ خاتون زمین پہ نہیں بیٹھتی تھی۔ ایسی خاتون تو میرے امام نے شیخ صدوق نے معتبر سند کے ساتھ کہا کہ جو ادب کے اعتبار سے دنیا کی بہترین خواتین میں سے ایک خاتون ہے، اسے نجمہ خاتون کہا جاتا ہے۔ وہ معصوم قم سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی، وہ معصوم قم سلام اللہ علیہ کے، اور آپ کا یہ امتیاز ہے کہ آپ کی آغوش تربیت میں دو ہستیاں پروان چڑھی، ایک امام رضا علیہ السلام اور ایک معصوم قم سلام اللہ علیہ۔ بس آپ کے والد ہمارے 7ویں امام، والدہ جناب نجمہ خاتون 173 ہجری میں پیدا ہوئی، 201 ہجری میں رحلت ہے یا شہادت ہے، دو الگ الگ روایتیں، اس کی بنیاد کے اوپر شہادت بھی کہہ سکتے ہیں اور رحلت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی معصوم قم سلام اللہ علیہ کے لیے 3 معصوم ہستیوں نے یہ ارشاد فرمایا، اس پہ بھی غور توجہ کی بات ہے۔ بس پہلی برجستہ صفت اور سب سے پہلا برجستہ کمال شہزادی دو عالم حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ کا یہ ہے کہ 3 معصوم اماموں نے صحیح حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، صحیح حدیث میں، حدیث صحیح کسے کہتے ہیں؟ حدیث صحیح جس کی سند امام معصوم تک متصل ہو، جس کے تمام راوی شیعہ ہوں اور شیعہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام راوی عادل ہوں، شیعہ ہو، عادل ہو، سند متصل ہو امام معصوم تک۔ اب اس پہ توجہ کریے گا، آج کی گفتگو میں آپ ذرا تحقیق تو کریے، کیا 14 معصوم کے علاوہ، بہت توجہ کریے گا، 14 معصوم کے علاوہ کوئی ہے جس کے بارے میں اتنی تاکید ہے اس کی زیارت کو جایا کرو؟ کوئی ہے؟ اس پہ تحقیق کا مقام ہے۔ کون ہے اہل بیت کے گھرانے کا جس کی اتنی تاکید ہو کہ ان کی بارگاہ میں جایا کرو؟ کہیں لکھا، ہمارے 8ویں امام نے کہا من زارہا فلہ الجنہ، یہ 8ویں امام کا جملہ ہے۔ 9ویں امام کا یہ جملہ ہے من زارہ امنتی بقم فلہ الجنہ۔ 6ویں امام کا یہ فقرہ ہے من زارہا وجبت لہ الجنہ۔ بہت توجہ کریے گا، اب یہ علماء بلاغت یہ بتائیں گے جملے اسمیہ ہے تو اس کا کیا فرق ہوتا ہے، اور جملہ اگر فعلیہ فلاح الجنہ جملہ اسمیہ ہے، فوجبت لہ الجنہ جملہ فعلیہ ہے۔ یہ علم بلاغت بتائے گا کہ بھائی صاحب جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کا فرق کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج سندی گفتگو کرنا چاہوں گا، اس کی سند میں آپ نے کہا صحیح سند ہے، تو صحیح سند میں کون کون واقع ہوگا؟ اس حدیث کو شیخ صدوق نے 2 لوگوں سے نقل کیا۔ پہلی حدیث پہ گفتگو کروں گا، پہلی حدیث کی سند کے اوپر۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ 8ویں امام کی حدیث ہے نا، من زارہا فلہ الجنہ۔ عجیب جملہ ہے، فلہ الجنہ، اس پہ بھی توجہ کریے گا، من زارہا فلہ الجنہ۔ 8ویں امام نے شیخ صدوق نے اپنے والد، شیخ صدوق نے اپنے والد علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابوہ قمی، موسیٰ ابن بابوہ ابن بابوہ سے، اچھا یہ پہلے ہوئے شیخ صدوق نے 2 لوگوں سے، ایک محمد ابن موسیٰ ابن متوکل سے اور دوسرے اپنے والد سے۔ شیخ صدوق کے والد ابو جعفر ہیں علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابوہ قمی۔ اچھا، اور شیخ صدوق نے ان کے والد کا سلسلہ لیتا ہوں، شیخ صدوق نے اپنے والد سے علی ابن حسین قمی سے، علی ابن حسین قمی نے یعنی جو شیخ صدوق کے والد ہیں علی ابن ابراہیم قمی سے، علی ابن ابراہیم نے اپنے والد ابراہیم ابن ہاشم قمی سے، ابراہیم ابن ہاشم قمی نے سعد ابن سعد سے، اور سعد ابن سعد نے بغیر کسی واسطے کے امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا۔ اچھا تو ابھی تو تحقیق نہیں ہوئی نا، ابھی تو نام لیے شیخ صدوق کسے کہتے ہیں؟ شیخ صدوق کسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے 11ویں امام کی شہادت کب ہے؟ 260 ہجری نا، ہمارے 11ویں امام کی شہادت 260 ہجری ہے۔ شیخ صدوق کی ولادت کب ہے؟ 306 ہجری یا 307 ہجری۔ بہت توجہ کریے گا، کتنا فاصلہ ہے 11ویں امام کی شہادت کے بعد؟
جی 46 برس، 46 ہی برس تو ہوگا بھائی. امام حسن عسکری علیہ السلام 260 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور شیخ صدوق کی ولادت کب ہے؟ 306 ہجری میں ولادت ہے. شیخ صدوق کی وفات کب ہے؟ 381 ہجری. بہت توجہ کریے گا. بس پہلی سند میں جو پہلی ہستی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ صدوق. آپ کو پتا علماء نے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے لیے کیا لکھے؟ اس چھت کو ٹکنے کے لیے ستون کی ضرورت ہے. اگر یہ ستون نہ ہو اور یہ دیواریں نہ ہو تو یہ چھت ٹک نہیں سکتی ہے. شریعت کے ستون کو شیخ صدوق کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے جو ستون شریعت ہے نا، جو شریعت کا ستون ہے اسے شیخ صدوق. پس پہلی فرد شیخ صدوق ہیں. شیخ صدوق رئیس المحدثین. پہلی بات کتب اربعہ میں سے کتاب من لا یحضر الفقیہ، آپ کی 300 کتابیں آپ نے لکھی ہیں. 300 یا 300 سے زائد کتابیں تالیف کی ہیں، وہ شیخ صدوق ہیں. اچھا، شیخ صدوق ان تین کے بعد جس کی وثاقت کے اوپر علماء کا اتفاق ہے اسے شیخ صدوق کہا جاتا ہے. شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ علماء قوم میں اور فقہاء قوم میں کثرت علم اور قوت حافظہ کے اعتبار سے جس کی نظیر نہ ہو اسے شیخ صدوق کہا جاتا ہے. اسے شیخ صدوق کہا جاتا ہے. امام نے جسے، امام زمانہ علیہ السلام نے جسے فقیہ، جسے خیر اور جسے مبارک کی لفظ سے تعبیر کیا ہے اسے شیخ صدوق کہا جاتا ہے. بس پہلی ہستی تو ہو گئے شیخ صدوق. پہلی ہستی شیخ صدوق ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ جن کے اوپر آپ نے دیکھا شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. دوسری ہستی انہوں نے کس سے نقل کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. شیخ صدوق نے اپنے والد ماجد علی ابن حسین ابن بابوہ قمی سے، علی ابن حسین ابن بابوہ قمی کون ہے؟ صدوق اول. انہیں صدوق اول کہا جاتا ہے. یا علی ابن حسین ابن بابوہ قمی، انہیں صدوق اول کہا جاتا ہے. ان کی قبر یہاں قم میں ہے، پاساز الغدیر کے پاس، اور شیخ صدوق کی قبر شریف شہر رے میں ہے. شہر رے میں. بس یہ ہوئے صدوق اول. صدوق اول یہ ہوئے نا جلیل القدر محدث اور جلیل القدر فقیہ. شیخ صدوق کے والد کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. شیخ صدوق کے والد نے 11ویں امام کا زمانہ درک کیا ہے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. حدیث کتنی قریب ہے 11ویں امام، اور صرف 11ویں امام کا زمانہ ہی درک نہیں کیا. شیخ صدوق کے والد کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے خط لکھا، اور اس خط میں جو شیخ صدوق کے والد کے لیے لفظیں استعمال کی، فقیہی، شیخی و معتمدی، یہ لفظیں استعمال کی ہیں. یا فقیہی و شیخی و معتمدی وفقت اللہ لرضائہ وجعل من صلبک اولادا صالحین. یہ دو توفیق کی دعا دی کہ تمہارے آپ کو اللہ توفیق دے کہ سارے عمل رضائے پروردگار کے مطابق انجام دے. وجعل من صلبک اولادا صالحین، یہ پہلے شروع کی بات ہے. بس آپ نے دیکھا صدوق اول رئیس المحدثین کے والد ہیں، جو جلیل القدر محدث بھی اور فقیہ بھی ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ کو درک کیا، اور صرف درک ہی نہیں کیا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کو خط لکھا. آپ ذرا لفظوں پہ تو غور کریے. شیخی کہا، فقیہی کہا، معتمدی کہا. امام معصوم کے لیے اگر کوئی شخص قابل اعتماد ہو تو آپ اس کی سندی تحقیق کرنے جائیں گے کہ غیر معصوم کیا کہتا ہے. بھائی جسے امام معصوم معتمد کے لفظ سے یاد کرے، آپ اس کے لیے یہ تحقیق کرنے جائیں گے کہ فلاں عالم کیا کہتا ہے. ہرگز تحقیق کی ضرورت نہیں. اتنا ہی نہیں، آپ یہ بتائیے نواب اربعہ میں پہلے نائب عثمان بن سعید، دوسرے نائب محمد بن عثمان، تیسرے نائب حسین بن رو. حسین بن رو کے زمانے میں شیخ صدوق کے بعد کی زیارت کے لیے گئے. اتباع عالیہ کی جب زیارت کے لیے گئے تو حسین بن روح سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد واپس قم آئے تو قم سے حسین بن روح کی خدمت میں خط لکھا، اور اس خط میں جو ہے نا اپنے لیے کہا کہ امام سے کہیے کہ وہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے. تو وہاں سے خط کا جواب آیا کہ قد دعونا اللہ سترزق ولدین ذکرین خیرین.
عجیب بات ہے نا، سترزقو ولدین ذکرین خیرین، اتنی بات نہیں، نواب اربع میں چوتھے نائب علی بن محمد ثمری ہے نا، چوتھے نائب، ایک فقہا اور علماء کی ایک جماعت علی بن محمد ثمری کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اتنے میں علی بن محمد ثمری نے کہا کہ اللہ علی ابن حسین ابن بابویہ قمی پہ رحمت نازل کرے۔ یعنی کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب کیا ہوا؟ یعنی علی ابن حسین ابن بابویہ قمی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو لوگ علی ابن محمد ثمری کی خدمت میں بیٹھے تھے انہوں نے تاریخ لکھی، اور لکھنے کے بعد جب پلٹے تو کہا کہ جب ہم نے ملایا تو اسی دن علی ابن حسین ابن بابویہ قمی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی 329 ہجری میں، 329 ہجری کون سا زمانہ ہے؟ 329 ہجری کون سا زمانہ ہے؟ جب علی ابن محمد ثمری کا انتقال ہوا، جہاں پہ نواب اربع کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، نیابت خاصہ کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی بات ہے۔ اب آپ ذرا سا غور کریے گا، ذرا سا، تمام نواب اربع کے زمانے کو جس نے درک کیا ہے اسے علی ابن حسین ابن بابویہ قمی کہا جاتا۔ پس سند کی پہلی فرد شیخ صدوق، دوسری فرد کون ہوئے؟ علی ابن حسین ابن بابویہ قمی۔ تیسری فرد کون ہے؟ تیسری فرد کون ہے؟ تیسری فرد علی ابن ابراہیم قمی، صاحب تفسیر قمی۔ علی ابن ابراہیم قمی کون ہے؟ شیخ کلینی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، شیخ کلینی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں علی ابن ابراہیم قمی۔ اچھا، شیخ کلینی رحمت اللہ علیہ نے بڑی حدیثیں اپنے استاد سے نقل کی ہیں۔ اتنی علی ابن ابراہیم قمی جن کی وثاقت کے اوپر علماء کا اتفاق ہو اسے علی ابن ابراہیم قمی کہا جاتا ہے۔ علی ابن ابراہیم قمی کے بعد چوتھی فرد کون ہے؟ ابراہیم ابن ہاشم ہے۔ کون ہے چوتھی فرد؟ ابراہیم ابن ہاشم۔ ابراہیم ابن ہاشم 7ویں امام کے زمانے میں پیدا ہوئے اور 8ویں امام سے ملاقات کی ہے۔ آپ ذرا توجہ کریے گا، 7ویں امام کے زمانے میں 8ویں امام سے ملاقات کی ہے۔ صاحب لعوف نے سید ابن طاؤس رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ابراہیم ابن ہاشم قمی کی وثاقت پر تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام علماء کا۔ پس شیخ صدوق ادھر، ان کے والد ہو گئے، ان کے والد کے بعد علی ابن ابراہیم قمی ہوئے۔ علی ابن ابراہیم قمی کے بعد کون ہوا جی؟ علی ابن ابراہیم قمی کے بعد کون ہوا؟ ابراہیم ابن ہاشم۔ ابراہیم ابن ہاشم کے بعد کون؟ سعد ابن سعد اشعری۔ آپ کو پتا یہ گھرانہ اتنا اہم گھرانہ تھا کہ امام کی حدیث ہے کہ قوم کو اشعریوں کے ذریعے زینت دی گئی ہے۔ یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا مگر شرشار تھا ولایت آل محمد سے۔ سعد ابن سعد اشعری کون ہے؟ سعد ابن سعد اشعری کون ہے؟ یہ امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی واسطے کے، بہت توجہ کریے گا، بغیر کسی واسطے کے امام رضا علیہ السلام سے یہ نقل کیا ہے کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا، من زارہا فلہ الجنہ۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد۔ اس حدیث کو حدیث صحیح کہا جاتا ہے۔ اتنی معتبر حدیث آپ کے لیے، 3 معصوم امام جن کی زیارت کے بارے میں صحیح حدیث کے بعد یہ ایک فضیلت ہے، یہ ایک فضیلت۔ اس کے علاوہ اب دوسری فضیلت، اور شاید اس کے بعد تیسری فضیلت عرض نہ کر سکوں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ غیر معصوم، یعنی 14 معصوم کے علاوہ یہ جو زیارت نامہ معصوم سے صادر ہوا ہو، آپ کا زیارت نامہ امام رضا علیہ السلام سے صادر ہوا، یہ آپ کی دوسری فضیلت ہے۔ اسی لیے بغیر کسی تمہید کے اسے بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ یہی سعد ابن سعد اشعری جن کی بات ابھی ختم ہوئی، جو امام رضا علیہ السلام کے، ان کی بھی وثاقت کے اوپر علماء کا اتفاق ہے، اجماع۔ یہ پہلے درجے کی کتابوں میں، چاہے رجال نجاشی ہو، چاہے کشی کی بات ہو، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ جن کی وثاقت کے اوپر علماء کا اجماع، اسے سعد ابن سعد اشعری کہا جاتا ہے۔ آپ کی زیارت کے لیے یہی سعد ابن سعد 8ویں امام کی خدمت میں تھے، تو سعد سے 8ویں امام نے خطاب کر کے کہا، یا سعدو عندکم لنا قبر۔ سعد اشعری سے کہا، قم کے رہنے والے ہیں نا،
اے صاحب تمہارے پاس ہماری ایک قبر ہے. بہت ذرا توجہ کریے گا, آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی ہے. بھائی اللہ بیت کہے پر کہے بیتی میرا گھر, یہ بہت فضیلت ہو گئی نا. آپ کہے میرا گھر, روح کہہ دے پر کہے روحی, بیتی. عبد کہے مگر کہہ دے عبدی, ہے نا, بڑی فضیلت ہو جاتی ہے. کہا عندکم لنا قبر, اللہ اللہ ہماری ایک قبر ہے تمہارے پاس. تو سعد ابن سعد اشعری نے کہا کہ کیا آپ فاطمہ, آپ پہ میری جان قربان ہو جائے, کیا آپ فاطمہ بنت موسی بن جعفر سلام اللہ علیہ کی بات کہتے ہیں؟ کہا نعم من زارہ. اب یہ دوسری روایت پہ بہت توجہ کریے گا, اس میں ایک اضافہ ہے, من زارہ عارفا بحقها فلہ الجنہ. اگر حق معصومہ کے عرفان کے ساتھ قبر معصومہ پہ کوئی بھی پہنچ, من میں بھی کتنی وسعت آپ مجھ سے بہتر جانتے, من زارہ عارفا بحقها, اس وسعت کا کون احاطہ کرے گا؟ جو بھی عرفان معصومہ کے ساتھ معصومہ کی زیارت کرے, فلہ الجنہ. یا سعدو اذا اتیت القبر فقم من راسها مستقبل القبلہ. یہ بھی علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے معصوم اور غیر معصوم کی زیارت میں ایک فرق بتایا ہے. اور یہ آپ کو بہار کی 101 اور 102 جلد, 101 اور 102 جلد یہ کتاب مزار ہے, یعنی زیارتوں کے حوالے سے اگر آپ کو بہار الانوار میں ڈھونڈنا ہے تو 101 نمبر کی جلد اور 102 نمبر کی جلد یہ کتاب المزار ہے. یعنی بہار میں جہاں زیارت کی, جس کی بھی زیارت آپ کو چاہیے, جس معصوم کی, ان 2 جلدوں میں ملے گی. وہاں کے اوپر علماء کے درمیان ایک بحث ہے کہ کیا معصوم کی قبر پہ جائیں اور غیر معصوم کی قبر پہ جائیں تو دونوں کی زیارت میں فرق ہے یا نہیں. 8ویں امام کی زیارت کے لیے صریح ہی لفظ ہے, توجہ کریے گا. جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کو کس کی طرف لٹایا جاتا ہے, رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ جی قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے, قبلے کی طرف. اب توجہ کریے گا, ایک مثال دوں تاکہ میں اپنی بات کو سمجھا سکوں. مثال یہ ہے کہ اگر قبلہ اس طرف ہو اور یہاں کے اوپر ایک مردے کو لٹا دیا جائے تو اس کا رخ ادھر ہوگا, اور اگر میں اس کے چہرے کی طرف چہرہ کروں تو میری پشت کس کی طرف ہو جائے گی؟ قبلے کی طرف ہو جائے گی نا. علماء نے ایک بحث کہا معصوم کی قبر پہ جاؤ تو تمہارا چہرہ اس کے چہرے کی طرف ہونا چاہیے اور پشت قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور امام رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے یہی ہے. آپ دیکھیں اس میں لکھا ہے کیفیت زیارت میں, جب جاؤ تو چہرہ امام رضا کی طرف ہونا چاہیے. شاید یہ کیفیت یہ بتانا چاہتے اس لیے کہ توحید بغیر امامت کے قابل قبول نہیں ہے. اخلاص توحید ہی معرفت اہل بیت بتایا گیا ہے نا, شاید اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو. مگر جب غیر معصوم کی زیارت کی بات آتی ہے تو کہا نہیں, تمہارا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا, اذا اتیت القبر فقم عند راسها مستقبل القبلہ. دیکھا آپ نے, کہا دیکھو جب تم قبر کے پاس آیا کرو تو سرانے کھڑے ہو جایا کرو. اچھا سرانے کیسے کھڑے ہو گئے؟ مستقبل القبلہ, تمہارا رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ قبلہ رخ ہونا چاہیے. ثم کبر 34 تکبیرہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. وسبح 33 تسبیحہ, اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو. وحمد اللہ 33 تحمیدہ, اور الحمدللہ کتنی مرتبہ کہا کرو؟ الحمدللہ 33 مرتبہ کہا کرو. ثم قل السلام علی آدم صفوۃ اللہ. اسی 102 نمبر کی جلد میں اس زیارت کو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد. ایک اور مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات. بس سب سے پہلے جس میں آج کل ایک گفتگو ہوتی ہے, عام طور سے بہت آسانی سے لوگ کہتے تھے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے,
फलां दुआ की सनद नहीं, फलां ज़ियारत की सनद नहीं है, फलां हदीस की सनद नहीं है। बहुत तवज्जो करिएगा, शायद इससे रास्ता हमें मिल जाए ना। सबसे पहले मासूम कुम की ज़ियारत को साद इब्न साद से अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया। अल्लामा मजलिसी की वफात कब है? 1110 हिजरी। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह की वफात 1110 हिजरी में है। अच्छा, तो सबसे पहले उसके बाद अल्लामा मजलिसी की एक किताब तोहफतुज़ ज़ाहिर है। तोहफतुज़ ज़ाहिर में अल्लामा मजलिसी ने कहा कि तोहफतुज़ ज़ाहिर में अपनी जिस हदीस को और जिस दुआ को, जिस ज़ियारत को नक़ल करता हूं, मुअतबर सनद के साथ नक़ल करता हूं। ये भी बड़ी अजीब बात है। और अपनी किताब तोहफतुज़ ज़ाहिर में भी इस ज़ियारत को अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया। बस पहला मंबा जहां पे मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत नक़ल हुई वो बिहारुल अनवार के साथ साथ अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तोहफतुज़ ज़ाहिर में, जिसके साथ ये कैद लगाई है कि मुअतबर सनद के साथ जो ज़ियारतें वारिद होती हैं उसको नक़ल करता हूं। बस ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि मर्जे यानी जहां तशय्यो के अजीम शान मर्जा आका जमाल खानसारी, इनकी वफात है 1125 हिजरी के हैं। ये 1125। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह 1110 हिजरी, आका जमाल खानसारी 1125 हिजरी। इन्होंने लिखा है कि ये मुअतबर रिवायत है जिसको अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया। आका जमाल खानसारी ने कहा कि ये मुअतबर रिवायत है। इनके बाद सैयद हैदर रजा काज़मी 13वीं सदी के 1265 हिजरे के मुतवफ़्फ़ा हैं। 13वीं सदी के बरजस्ता फ़क़ीह, काज़मीन के रहने वाले फ़क़ीह हैं। इस रिवायत को हसन मानते हैं। इस रिवायत को क्या समझते? हसन समझते। बस तवज्जो करिएगा, पहली बात जहां के ऊपर अल्लामा मजलिसी के बाद आगा जमाल खानसारी, आगा जमाल खानसारी के बाद सैयद हैदर रज़ा काज़मी, इन तीन लोगों ने इसके एतबार के लिए कहा कि ये मोतबर। ये पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे उलमा ने जब दुआए नुतबा की बररसी की, ज़ियारत जामे कबीरा की बररसी की, तो दुआए नुतबा और ज़ियारत जामे कबीरा की तहकीक के वक्त कहते हैं कि उसलूब दुआ और उसलूब ज़ियारत ये कहता है कि सनद की तहकीक की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ज़ियारत के मासूर इमाम से सादिर होने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता है कि सनद देख लिया जाए। सनद एक तरीका है, बहुत तवज्जो करिएगा। किसी भी ज़ियारत के मासूर होने के कई तरीके होते, जिसमें से एक तरीका सनद है कि सनद देख लिया आपने। उसके अलावा उसलूब, दूसरा तरीका मतन, उसलूब। अच्छा, मतन और उसलूब। इसीलिए अल्लामा शेख काशिफुल ग़िता रहमतुल्लाह अलैह से दुआए सबाह के बारे में पूछा गया कि दुआए सबाह की सनद है या सनद नहीं है। बहुत तेजी से आजकल ये बातें जहां भी देखिए कि भाई हदीस किसा की सनद नहीं, फलां ज़ियारत की सनद नहीं है। भाई साहब, किसी मतन की